نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک اور مقام پر عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہیں کلی جس کے حسین اور حسن پھول، زہرا ہیں کلی جس کے حسین اور حسن پھول. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. حضرات گرامی وقار، ایک مرتبہ اور محبتوں کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو صلاۃ وسلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 61 ہجری یعنی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے میدان کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا وہ بہت عجیب تر، المناک، کربناک، افسوسناک، دردناک واقعہ ہے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ اپنے اندر اس قدر ایک اثر سمیٹے ہوئے ہے، ایک ایسا رنگ بھرے ہوئے ہے کہ جو اثر اور جو رنگ کسی اور جنگ یا واقعہ یا حادثے میں نظر نہیں آتا. حضرات گرامی وقار، یہ بات اصل میں حسین اعظم کی ہے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. یہ بات حسین اعظم کی ہے جو نواسے رسول اعظم کے ہیں.
پر ہے بہت افسوسناک، المناک، لیکن حالات حاضرہ میں قوم کے کچھ نادان، عقل سے خالی لوگوں نے مقصد شہادت امام حسین کے رنگ کو بدلنے کی بیجا کوشش کی ہے اور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ جیسی جیسی حرکتیں یا جیسے گناہ اور جیسی جیسی علامتیں یا جیسے جیسے طریقے رائج کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ شرمناک بات ہے، اس سے کہیں زیادہ شرمناک بات ہے، چونکہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ شہادت امام حسین اور شہادت رفقائے امام حسین، یہ ایک ایسا سانحہ تھا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس واقعے کو لے کر لوگ اگر مقصد شہادت امام حسین سمجھ گئے ہوتے، سیدی سرکار سید الشہداء کرب و بلا کی شہادت کا مقصد اگر لوگ سمجھ گئے ہوتے تو یقیناً جس مقصد کے لیے میرے امام نے اپنا سر، تن، بدن، پریوار، کنبہ، قبیلہ، خاندان، جانثار، دوست، احباب، رفقا، رشتہ داروں کو جن مقصد کے لیے اپنی قربانیاں، ان سب کی قربانیاں پیش کی ہیں، یقیناً آج وہ قربانیاں رنگ لاتیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور ماضی کے دنوں میں یہ قربانیاں رنگ لائیں۔ ہم نے اس رنگ کو ملمع کر دیا۔ نئی جنریشن نے، نئی پیداوار، اختراعی عقیدے کے لوگ، نئے نئے فکر اور سوچ کے لوگ جیسے جیسے پیدا ہوتے گئے، ایسے ہی ایسے شہادت امام حسین کے رنگ کو بدلنے کی کوشش کی ہے، مقصد کو فوت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بیجا کوشش کی گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ المناک، دردناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ مقصد شہادت حسین مٹایا جا رہا ہے۔ مقصد شہادت حسین مٹایا جا رہا ہے، اور لوگ الفت امام حسین کے نام پر، عشق حسین کے نام پر، محبت امام حسین کے نام پر، جو اسلام کی اولین فصلیں بہاراں تھیں، یعنی اسلام کے اولین مہاجرین مجاہدین تھے، عشق امام حسین کے نام پر لوگ اولین ترین مجاہدین اسلام کے شان میں گستاخیاں کر کے جو کچھ بھی نیکیاں ان کے حق میں ہیں وہ سب گنوا رہے ہیں، سب گنوا رہے ہیں، صرف اور صرف شہادت امام حسین کے نام پر۔ شہادت امام حسین، اتنا غلو، اتنی زیادتی، اتنی زیادتی کہ جو
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفقا رہے، صحابہ رہے، حضور کے چاہنے والے رہے، حضور کے ازواج پاک جو رہیں، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں جو تھیں، ان کی شان تک میں لوگوں نے گستاخیاں کرنے سے ذرا بھی دریغ نہ کی۔ یہ صرف کیوں؟ بس شہادت امام حسین کے نشے میں آ گئے۔ بڑا عشق ہے امام حسین سے، ایسا عشق بھئی تم نے کیا عشق کیا ہے امام حسین سے؟ تم نے کیا عشق کیا ہے امام حسین سے جیسا عشق ابو بکر صدیق نے امام حسین سے کیا ہے؟ تم نے کیا محبت کی ہے امام حسین سے جیسی محبت سیدی سرکار عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین سے محبت کی ہے؟ حضور لکھ دیجئے آپ کا غلام ہوں، سند بن جائے گی۔ کیا محبت ہے! یہ بچپنے میں امام حسین جوانی کی دہلیز کو پار کر رہے ہیں عمر فاروق اعظم، اور کہتے ہیں حضور حضور لکھ دیجئے۔ کیا بات! ایسی محبت کر کے دکھاؤ امام حسین سے۔ بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نام حسین پر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مقصد شہادت حسین کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خون حسین کے رنگ پر لیپا پوتی کی جا رہی ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے، کتنی اندوہگی بات ہے، کتنی حیا کی بات ہے۔ وہ کیسا ایمان والا ہے، وہ کیسا ایمان والا ہے جو اسلام کی اولین ترین فصل بہارا پر انگشت نمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم سچے حسینی۔ تو کہاں سے سچے حسینی ہے؟ کہاں سے بھائی؟ تم نے تو اسلام کی نوعیت کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اسلام کی رنگت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں اسلام سے کون سی محبت ہوئی؟ تم نے تو خون حسین کا لحاظ نہ کیا، شہادت حسین کا پاس نہ کیا، مقصد شہادت حسین تم بھول گئے۔ تم نے مقصد حسین کو فوت کر دیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب آپ کہیے لا اسألکم علیہ، اس ہدایت پر، اس رہنمائی پر اے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کتنی بڑی بات تھی۔ طائف کے گلیوں میں پتھر کھائے، ابو جہل نے پتھر اچھال اچھال کے مارے، گالیاں لوگوں نے دی، جادوگر میرے سرکار کو کہا گیا، ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، اللہ اللہ، تانے دیے گئے، غلاظت ڈالی گئیں، اجڑیاں ڈالی گئیں، تان و تشنی کا شکار کیا گیا، شکار بنایا گیا۔ یہ ہدایت میں، ہدایت پہنچانے کے راستے میں اتنی مشکلیں، اتنی مشقتیں، اتنی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد بھی میرے پیارے رحیم و کریم رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اس ہدایت پر جو میں نے مشقت اٹھائی، جو میرے جسم نے جھیلا ہے، جو میرے ذہن و دماغ نے برداشت کیا ہے، اس مشقت پر، اس ہدایت پر جو کچھ بھی میں نے دشواریاں اٹھائی، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، یہ رب کہہ رہا ہے محبوب آپ ایسا کہو کہ میں اس ہدایت پر کوئی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے، الا المودۃ فی القربا، لیکن میرے اقربا کی محبت ضرور چاہیے۔ سبحان اللہ،
میرے اقربا کی محبت ضرور چاہیے۔ اب یہ بتاؤ پیارے، قرآن عظیم کو سمجھنے کا مادہ اور قرآن عظیم کو سمجھنے کا فہم اور عقل اور دانائی اور سمجھ ہم میں زیادہ ہے یا صحابہ میں تھی؟ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کو کما حق ہم نے سمجھا یا صحابہ نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا نا۔ تو صحابہ نے تو قرآن کی یہ بھی آیت پڑھی ہوگی نا، اس کو بھی سمجھا ہوگا۔ بتاؤ اور محبت حسین تم زیادہ کرتے ہو یا وہ زیادہ کرتے ہیں؟ صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہو حسین سے؟ تابعین سے زیادہ محبت کرتے ہو حسین سے؟ اگر کرتے ہو، ہاں کہتے ہو تو اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اگر یہ کہتے ہو کہ ہم ان سے، صحابہ اور تابعین سے زیادہ محبت حسین رکھتے ہیں، تو تم یقینی طور پر میں کہتا ہوں کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تم اپنے دعوے میں درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دل پر، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں وہ لوگ جو لوگ نئی نئی رسومات کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ اپنے دل و دماغ کے حاشیے کو کھولیں اور کھول کر ذرا سوچیں، دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم زیادہ محبت حسین رکھتے ہیں یا پھر حسین سے قریب کے زمانے میں رہنے والے لوگ زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھئی یہ بات اگر تم ہاں کہتے ہو تو اپنے دعوے میں یقینی طور پر جھوٹے ہو، ورنہ کوئی دلیل ایسی پیش کرو۔ اور اگر نہیں کرتے ہو تو محبت حسین ان سے سیکھ لو جنہوں نے محبت کرنے کا تقاضا بتایا ہے۔ محبت کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں ان سے پڑھ لو، ان سے سیکھ لو، اور نہیں وہ ملتے تو ان کے علوم جن کو ملا ہے ان سے سیکھ لو کم سے کم۔ پتہ تو کر لو پیارے کہ محبت حسین کہتے کسے ہیں، تقاضۂ محبت کیا ہے، عشق کا تقاضا کیا ہے۔ اور اگر بہت دعوے دار ہو تو دیکھو ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت حسین، سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن تھا، سبحان اللہ، جمعہ کا دن تھا، بڑا پیارا دن تھا، سید الایام، سب نہا دھو کر فریش ہو کر خوشبو عطر وغیرہ بسا کر مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، سب لوگ حاضر تھے، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے، سبحان اللہ، مکمل طور پر نمازی اکٹھا ہو گئے ہیں۔ وقت کے امیر، وقت کے خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا نام بار بار آ رہا ہے اس لیے کہ شروعات ہی انہی سے ہوئی ہے۔ یکم محرم الحرام کو شہادت آقا کی ہی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی ہوئی ہے۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ وقت کا امام، وقت کا مقتدی، وقت کا رہنما، اپنے وقت کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پوری شان و شوکت کے ساتھ، روب و دبدبہ کے ساتھ، ایک مقتدی کے انداز میں، امام کے انداز سے چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے راستے دے دیے، لوگوں نے صفیں خود سے چیڑ دیں، اور امام المسلمین ممبر پر پہنچ گئے، سبحان اللہ، ممبر نبی پر جلوہ بار ہو گئے، سبحان اللہ، جلوہ بار ہو گئے۔ قریب تھا کہ خطبہ شروع کرتے ہیں، یا کسی روایت میں خطبہ شروع کر دیے، قریب تھا کہ خطبہ شروع کر دیتے تو ایک پیارا سا ننھا سا بچہ، سبحان اللہ، ایک بچہ چلا آیا صفوں کو چیڑتا ہوا۔ صف چیڑنے کی ہمت کس میں ہوگی
جو اتنا عہدہ اور پاوردار ہو وہی نہ جائے گا. بھائی ابھی اس دور میں اگر 10 سال کا بھی بچہ اگر صفوں کو پار کرنے کی کوشش کرے گا, جسارت کرے گا, تو لوگ اس کے پہنچے کو پکڑ کر, آستین پکڑ کر پیچھے کر دیں گے, بیٹا چل وہ پیچھے والی صف میں رہ جا. لیکن بڑا خوبصورت بچہ, بڑا پیارا بچہ صف میں داخل ہوتا ہے اور لوگ ویسے ہی جگہ دیتے جاتے ہیں جیسے امام المسلمین کو دے رہے ہیں. لوگ ہٹتے جا رہے ہیں, لوگ ہٹتے جا رہے ہیں. وہ بڑا حسین و جمیل خوبصورت بچہ آگے بڑھا, بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا, صفوں کو کراس کرتے ہوئے, پاس کرتے ہوئے منبر نبی پر قریب پہنچ گیا, منبر نبی کے قریب پہنچ گیا. اور بڑی بے باکی کے ساتھ وہ آنے والا بچہ کہتا ہے, امام صاحب, امیر المومنین, امام المسلمین, آپ منبر سے اتر جائیے. اللہ اللہ اللہ. وہ بھی جو سوار ہے وہ بھی وقت کا امام ہے, دور اس دور کے. تو اس بچے نے کہا کہ آپ منبر سے اتر جائیے. لوگ بڑے ہکا بکا ہوئے, کیا بات ہے؟ تو کہا کیوں حضور, بات کیا ہے؟ کہا آپ اتر دیجئے, میرے نانا کا منبر ہے. سبحان اللہ, یہ میرے نانا کا منبر ہے. اور وہ آنے والا بچہ کوئی اور نہیں تھا, امام حسین کی ذات تھی. سبحان اللہ. بچپنے کا عالم تھا, بچپنے کا عالم تھا. نانا کے جانے کا غم تھا. نانا منبر پر نہیں دکھے تو کہنے لگے آپ میرے نانا کے منبر سے اتر جائیے, آپ میرے نانا کے منبر سے اتر جائیے. تھے امام, اب کے ہوتے تو ماتھے پہ چڑھ جاتا. فوراً حکم ملنا تھا کہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے, ممبر سے نیچے تشریف لائے. اور اس خوبصورت سے بیٹے کو اٹھا کر کہتے ہیں, پیارے حسین, آقا حسین, یقیناً آپ کے نانا کا ممبر ہے. سبحان اللہ, یقیناً آپ کے نانا کا ممبر ہے. لیکن پیارے حسین, آقا حسین, میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے جس پر میں سوار ہوں. میرے نانا کا کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس پر سوار ہو جاؤں. تو آقا حسین نے کہا کہ آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں, بچے ہی تو ہیں, لیکن محبت تو دیکھو, یہ کیسی محبت تھی. بچہ سمجھ کر درگزر کر دینا تھا, لیکن یہ محبت حسین تھی, محبت آل نبی ہے, یہ محبت اہل بیت ہے. یہ کہتے حضور آپ ہی کے نانا کا ممبر ہے, لیکن میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے. کہا آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں؟ کہا نہیں, میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ سوار ہو جائیے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے آپ سوار ہو جائیے. جب آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے تو آپ سوار ہو جائیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے ممبر پر. سبحان اللہ, اب تو سردار کا حکم مل گیا ہے. بھئی سب تو آپ کے نانا ہی کا ہے, سب تو آپ کے نانا کا ہی ہے نا. سوار ہو گئے عمر فاروق اعظم. کہا حضور بیٹھالا تھا ابو بکر نے, اس لیے میں بیٹھ گیا تھا, اپنے سے نہیں بیٹھا تھا. ابو بکر صدیق نے مجھے بٹھالا تھا, اس لیے بیٹھ گیا. آپ کا حکم ہوا میں اتر گیا. لیکن آقا حسین اب آپ بیٹھا دیے ہیں, اب کسی میں طاقت نہیں جو منبر نبی سے اتار دے. اب کسی میں طاقت نہیں ہے جو منبر نبی سے اتار دے. پیارے, ایسی محبت, یہ محبت حسین ہے. محبت حسین کا تقاضا اطاعت ہے, فرما برداری ہے. محبت حسین کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی ہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. اور شہادت حسین کا مقصد اسلام کی بقا ہے.
دین کی حفاظت ہے، ناموس رسالت کا تحفظ ہے، ایمان کی بقا ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، جبر کا خاتمہ ہے، زیادتی کے ایوان کو درہم برہم کرنا ہے۔ مقصد شہادت حسین یہ ہے، شہادت حسین کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بلند ہو۔ سبحان اللہ۔ شہادت حسین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز قضا ہو۔ اللہ اللہ۔ شہادت حسین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز قضا ہو۔ نماز کی بات آئی تو مختصر سا ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے چلیں۔ عمر بن سعد ابن سعد جس کو کہتے ہیں، کربلا میں تھا۔ کہتا ہے حسین، اے حسین جلدی کیجئے، فیصلہ کیا کرنا ہے؟ مجھے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کی تیاری ہو رہی، ایک طرف خون حسین کی پیاس ہے، ایک طرف شہادت حسین کی تیاری ہے، ایک طرف قتل حسین کی سازش ہے، اور ایک طرف بندگی، ریاضت، نماز، ایک طرف سجدے مٹانے کی کوشش کی جا رہی اور ایک طرف سجدہ کرنے کی تیاری۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ واقعہ بڑا اشارہ کر دیا میں نے، بس اس سے زیادہ اس واقعے میں روشنی نہیں ڈالنی۔ اشارہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ملیں گے جو نماز بھی پڑھیں گے بظاہر اور عداوت بھی رکھتے ہیں، بظاہر سجدے بھی کرتے نظر آئیں گے اور گستاخیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے بھی کہتا جلدی کیجئے، نماز کی تیاری کرنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے۔ بڑی خبر تھی، بڑی فکر تھی جمعہ کی، اور جمعہ والے آقا کے بیٹے کو شہید کرنے کی تیاری ہو رہی، جس کے صدقے میں تجھے جمعہ ملا ہے، جس کے صدقے میں تجھے نماز ملی ہے، جس نے تجھے قرآن لا کے دیا ہے، آج تو اسی قرآن کے اوراق کو زمیں بوس کرنے کی کوشش کر رہا۔ اب کچھ لوگ بڑے ہی ناہنجار، وہ کہتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مجبور تھے، معاذ اللہ کہتے ہیں مجبور تھے۔ ارے وہ کیسی مجبوری؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار ہونے سے قبل خندق کھودا، گڈھا کھدوایا، اور ایسا ہوتا تھا جنگوں میں، جہاد میں، یہ ایک جہاد کی ایک تدبیر ہے، یہ جہاد کی ایک تیاری ہے کہ اپنے خیمے سے کچھ دور پر ایک ایسا خندق بنا دیا جاتا تھا اور گڈھے، اور اس میں آگ جلا دی جاتی تھی، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا خیمہ اور خیمے کی عورتیں محفوظ رہیں گی، ظالم ادھر نہیں آ سکتا، ظالم ادھر نہیں آ سکتا، دشمن ادھر نہیں آ سکتے۔ تو حفاظتی تدبیر کی بنیاد پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے سے تھوڑی دور پر آگے خندق کھدوائی، گڈھا کھدوایا۔ گڈھا کھدوانے کے بعد اس میں آگ روشن کروائی، آگ جلوائی۔ ایک ظالم شخص آیا، کہتا ہے حسین تم شہید ہونے سے پہلے ہی آگ کی تیاری کر رہے ہو اپنے لیے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں مجبور تھے، لاچار تھے، نادان۔ تجھے کربلا کا وہ واقعہ نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ حسین موت سے پہلے ہی آگ کی تیاری کرتے ہو، موت سے پہلے ہی آگ کی تیاری کرتے ہو،
تو میرے آقا حسین نے کہا کہ میں آگ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تجھے جلا دے. میں آگ کو، دیکھو یہ حاکم ہیں، یہ محکوم نہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ آقا ہیں، یہ آقا ہے. فوراً میرے امام نے اپنے زبان پاک سے کہا کہ میں آگ کو حکم دیتا ہوں کہ تو یہ آگ تجھے جلا دے. اور فوراً اس کا گھوڑا بتکا اور اس کا پیر اس کے رکاب میں پھنس گیا. گھوڑا گھسیٹتا ہوا کچھ دور لے جا کر خندق میں گرا دیا، واصل جہنم ہو گیا. یہیں سے وہ آگ اس کے لیے نار بن گئی جس نے میرے امام کی شان میں گستاخی کی ہے، جس نے میرے امام کی شان. کہاں سے لاچار محبت، امام حسین کی محبت کا تقاضا سمجھنے کی کوشش کی جائے، مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تعظیم کے لیے آؤ میں آپ کو ایک جو ہے مثال پیش کرتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبھی جانتے ہیں میرے امام کو، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدی سرکار نعمان بن ثابت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے دروازے کے باہر باغ کے قریب کچھ ائمہ یعنی آپ کے شاگرد لوگ بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے، تصانیف کر رہے تھے، کچھ رائٹنگ ہو رہی تھی، دین کے کچھ اصول تیار کیے جا رہے تھے، فقہ کے کچھ مسائل لکھے جا رہے تھے. تو باغ کے قریب کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے. تو ان بچوں میں سے ایک بال لڑکتی ہوئی وہ قریب آ گئی. جب ایک بچہ اس میں سے آیا بال کو اٹھانے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے. امام صاحب کھڑے ہو گئے تو وہ چلا گیا. اس بچے نے بال لیا اور وہ اپنا راستہ لیا. تھوڑی دیر بعد پھر وہ بال آئی، وہی بچہ پھر بال لینے کے لیے آیا. ممکن ہے کہ فیلڈنگ اس کی اسی سائیڈ ہو. پھر وہ بچہ وہ بال لینے آیا، پھر امام صاحب کھڑے ہو گئے. کچھ دیر بعد جب پھر تیسری مرتبہ بال آئی، وہی بچہ پھر ادھر ہی آیا بال اٹھانے، تو امام اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جیسے آج کچھ لوگ بولنے والے ہیں نا، اس وقت بھی بولنے والے تھے. کہتے بار بار ایک بچے کے لیے آپ کھڑے کیوں ہو رہے ہو؟ بھائی کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ ایک بچہ آ رہا ہے، وہ تو اس کا کام ہی ہے کھیلنا، وہ آئے گا لے جائے گا، آئے گا لے جائے گا، کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم نہیں یہ بچہ اگر 50 مرتبہ آئے گا تو میں 50 مرتبہ کھڑے ہو جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے استاذ کا پوتا ہے، یہ میرے استاذ کا پوتا ہے. استاذ کا لحاظ کرتے ہوئے میں اس کی تعظیم اور محبت کر رہا ہوں. بتاؤ، جب ایک امام کے استاذ کے پوتے کا یہ مقام ہے کہ امام بار بار اس کی محبت میں کھڑا ہو جا رہا ہے، اس کی محبت میں کھڑا ہو جا رہا ہے، ایک استاذ کے پوتے کا یہ عالم ہے، تو کائنات کے آقا کے نواسے کے محبت کا عالم، تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے شہنشاہ کے نواسے کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو ایک عالم کا پوتا تھا جس سے اتنی محبت کی جا رہی ہے. تو کیوں نہ عمر خطبہ چھوڑ کر نیچے آ جائیں، کیوں نہ عمر ممبر چھوڑ کر نیچے آ جائیں، ہاں کیوں نہ صحابہ ان کی دستبوسی کریں. یہ محبت حسین. محبت حسین نئی نئی چیزوں کو رواج دینے کا نام نہیں ہے. مقصد شہادت حسین گناہوں میں ملوث ہونے کا نام نہیں ہے. مقصد شہادت حسین عبادات کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے.
حسین نے تو سجدہ بچایا ہے، اور وہ بچا ہوا اب سجدہ کہاں ہے؟ دکھاؤ مومنو۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ جو میرے امام نے سر جھکا کر سجدے کا تحفظ کیا ہے، وہ بچایا ہوا سجدہ مسلمانوں تمہارے پاس امام حسین نے امانت رکھی تھی، وہ سجدے کہاں ہیں؟ وہ سجدے بالائے طاق ہو گئے، اور کہتے ہو غم حسین مناتے ہیں، کہتے ہو غم حسین مناتے ہیں، کہتے ہو محبت حسین کا جشن کرتے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ اسلام کے جس علم کو، جس پرچم کو، جس جھنڈے کو میرے امام نے بلند کیا ہے، تمام مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اطراف و جوانب، تمام تر اطراف میں اس جھنڈے کی لہر پہنچ گئی، اس جھنڈے کی اونچائی بڑے بڑے جو ہے محلوں کے میناروں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ سربلندی کہاں گئی؟ وہ سربلندی کہاں گئی؟ نوحہ خوانی 1450 سال تک رونا پیٹنا، شہادت حسین پر رونا پیٹنا 1450 سال تک، 1450 سال تک ایسا رونا پیٹنا، ایسا نوحہ خوانی، ایسا مرثیہ، ایسا غم حسین۔ اگر غم حسین 1450 سال منایا جا سکتا ہے تو حسین کے نانا کی وفات کا غم کب مناؤ گے؟ بتاؤ۔ اگر نوحہ کرنا شہادت حسین پر، مرثیہ کرنا، رونا، سینہ پیٹنا، آہوزاری کرنا، چلانا، اگر یہ شہادت حسین کا اصلی مقصد ہے، وفات حسین کا اگر اصلی مقصد ہے، تو روح کائنات نے جب اس دنیا سے پردہ کیا، ان کا غم کب مناؤ گے؟ ان کا غم کب مناؤ گی؟ کیا میرے آقا سے بڑھ کر شان حسین ہے؟ بتائیں آپ، کیا حضور کی محبت سے بڑھ کر محبت حسین ہے کوئی جو پیش کر دے ایسا دعویٰ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے جانے پر تو غم ہے، میرے آقا کے وصال فرمانے پر غم نہیں ہے۔ صحابہ میں غم کی لہر اتنی دوڑ گئی وصال رسول اکرم پر، صحابہ کے درمیان غموں کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ ایک ایسے صحابہ تھے، ایک صحابی رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے میرے رب تو نے مجھے آنکھیں دی تھی آقا کے چہرے منور طابہ کی زیارت کرنے کے لیے، اب میرے مصطفیٰ نہ رہے، اے پروردگار ان آنکھوں کو بھی اٹھا لے۔ اللہ اکبر، اتنا غم تھا، اور اللہ نے وہ دعائیں قبول کی، وہ صحابی اسی وقت نابینا ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا یہ آنکھیں اب کیا کروں گا؟ یہ آنکھیں تو نے دی تھی پیارے مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے، اب حضور کا چہرہ ہی نہ رہا، اب یہ آنکھیں دنیا کو دیکھ کر کیا کریں گی؟ اے اللہ تو میری آنکھوں کو اندھی کر دے۔ اس کی بینائی سلب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گلیوں میں پھرنے لگے، مدینے کی گلیوں میں، خبردار اگر کسی نے کہا کہ مصطفیٰ وفات کر گئے، اللہ اکبر، اتنا غمناک اثر صحابہ پر پڑا۔ لیکن خدمت دین پر، تبلیغ دین پر، تحفظ دین پر، اشاعت دین پر، ترویج دین پر، تبلیغ دین پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ صحابہ نے دین کی خدمت ویسی ہی کی جیسے میرے مصطفیٰ کے دور رسالت میں کرتے رہے۔
احکام اسلام پر عمل ویسے ہی ہوتا رہا جیسے میرے مصطفیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے۔ ارکان اسلام کو صحابہ نے ایسے ہی زندہ رکھا جیسے ان ارکانوں کو میرے مصطفیٰ نے ان کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ بتائیے حضور کی وصال سے بڑھ کر کوئی سوگوار معاملہ واقعہ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ؟ روح کائنات نے جب آنکھیں بند کر لیں تو بتائیے اس سے بڑا غم کا دن کوئی اور ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ پھر تو ربیع النور میں سیلاب بہہ جانے چاہیے۔ کیوں نہیں 1400 ساڑھے 1400 سال ہو گئے، کیوں نہیں روتے وصال مصطفیٰ پر؟ کیوں نہیں روتے وصال یار پر؟ نوحہ خوانی یہ مقصد حسین نہیں ہے، رونا پیٹنا مقصد حسین نہیں، ناجائز اور محرمات کاموں کو ترویج دینا، رائج دینا، یہ مقصد شہادت حسین ہرگز نہیں ہے۔ مقصد شہادت حسین سمجھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ بروز حشر میرے امام پاک آپ سے پوچھ لیں گے کہ بتاؤ وہ کربلا والا سجدہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ بچاؤ اس سجدے کو۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ضرورت پڑے تو ایمان میں وہ حرارت موجود ہونا چاہیے، جب ضرورت پڑے تو تم اپنی بھی جان تحفظ اسلام کے لیے دے دو، تاکہ سنت حسین ادا ہو جائے، سنت امام پاک ادا ہو جائے۔ یہ سب طریقے کب ادا کیے جائیں گے؟ لہذا دوستانی گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہی کہلوایا کہ لوگوں سے کہو کہ ہدایت کے عوض میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، صرف اور صرف آل پاک مصطفیٰ کی محبت چاہتا ہوں، ان کی قرابت چاہتا ہوں، ان کی رفاقت چاہتا ہوں، ان سے محبت چاہتا ہوں، ان سے لگاؤ رکھنے کی امیدیں تم سے رکھتا ہوں۔ اور ایسے کئی مقامات پر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے پوچھا من قرابتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ آپ کے قرابت دار لوگ کون ہیں؟ آپ کے قرابت دار لوگ کون ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پہلو پر امام حسن کو اور ایک پہلو پر امام حسین کو، اور ایک جانب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور ایک طرف سیدنا مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کو رکھ کر چادر تطہیر اڑا کر ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میرے قرابت والے ہیں، اے میرے رب یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میرے قرابت دار ہیں، اے پروردگار تو ان سے محبت فرما اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے پروردگار تو ان سے بھی محبت فرما جو لوگ ان سے محبت کریں۔ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ کیا سمجھتے ہو ہم لوگ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے؟ بھائی تمہیں کیا معلوم کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کتنی ہے؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ ہاؤلائے کہہ کے یہ میرے گھر والے ہیں، بہت دور کی بات نہیں تھی، قریب میں بیٹھال کر ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ سے عرض کیا اے میرے رب یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ کتنی پاکیزہ بات ہے یار، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ اب چونکہ یہ محبوب کے محب ہیں نا جو کہنے والے ہیں، اللہ نے انہیں چاہا ہے نا، تب اپنے محبوب کی بات تو پوری ہی کی جائے گی۔ بھئی تقاضے محبت یہی ہے کہ ان کی باتوں پر کھرے اترے جائیں۔
ہاں، جب نبی نے عرض کیا پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. کتنی پاکیزہ بات ہے، کتنی ستھری بات ہے. پھر میرے آقا نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا، اے پروردگار جو لوگ ان سے محبت کرتے تو ان سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت اپنے سینوں میں بسائے رکھو. میرے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل بیتی کا سفینۃ نوح. کتنی پیاری حدیث پاک ہے. اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے گھر والے، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں. کا سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا، جو لوگ ان پر سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے. فمن تخلف عنہا غرق، اور جن لوگوں نے ان سے مخالفت کی ہے وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے. اور یہی ہوا طوفان نوح میں. جنہوں نے محبت نوح علیہ السلام میں سرگرداں ہو کر کشتی نوح پر سوار ہو گئے وہ لوگ بچ گئے تھے، اور جو حضرت نوح کی عداوت میں کشتی پر نہیں گئے، بھلے ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، بھلے ان کا بیٹا کنعان کیوں نہ ہو، نہیں سوار ہوا، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک چٹان کو پکڑے رہیں گے اور بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا مطلب؟ جیسے طوفان نوح کے وقت میں کوئی اور راستہ، کوئی اور سبیل بچنے کی، کوئی اور امیدیں بچنے کی نہیں تھی سوائے کشتی نوح کے. طوفان نوح کی بات کریں اگر تو جیسا ماحول وہ تھا، بالکل ایسا ہی ماحول یہ تھا جب میرے مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. ارشاد فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے گھر والے، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے. تو جس طرح سے اس کشتی میں سوار ہونے والے نجات پا گئے، ایسے ہی اہل بیت کا دامن پاک پکڑنے والے لوگ نجات پا گئے اور پاتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور جیسے اس کشتی کی مخالفت کرنے والے لوگ ڈوب گئے، ایسے ہی میرے گھر والوں سے عداوت اور بغض، عناد، حسد، دشمنی، گستاخی کرنے والے لوگ ایسے ہی ڈوبیں گے جیسے طوفان نوح میں لوگ غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے. 1400 سال سے جیسے کچھ لوگ ڈوبتے چلے آئے، آج بھی ڈوب رہے ہیں، قیامت تک ڈوبتے رہیں گے اور حشر میں بھی ڈوب جائیں گے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے محبت حسین میں نیکیاں زیادہ کرو. ہاں، اس لیے کہ مقصد شہادت حسین یہی ہے کہ نیکیاں زیادہ کرو، کثرت سے نیکی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے رب ہم سب کے سینوں میں سچی الفت حسین پیدا فرما دے، اور تمام ناجائز امور سے ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہماری کلچر کو محفوظ و مامون فرما، اور دامن امام حسین ہم سبوں کے ہاتھوں میں سلامت فرما. اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کا مقدس دامن بھی ہاتھوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہیں، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہیں، جن کو سینے سے آقا لگاتے رہیں، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہیں، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہنچوں جب میں دیار حبیب خدا، مصطفیٰ ساتھ ہوں اور اختر رضا، تھام کر جالیاں اور پڑھوں برملا، جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں لکھ لے، الہی ہمارے گناہوں کو بخش دے، مولا عاشقان حسین میں ہم سب کا شمار فرما، الہی محبین حسین
میں ان کی فہرست میں ہونے کا شرف عطا فرما، تقاضۂ محبت حسین کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے رب پروردگارہ شریعت و سنت کی پابندی نصیب فرما۔ الہی خصوصیت کے ساتھ اپنی عبادت، ریاضت، بندگی کرنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو توفیق سجدہ عطا فرما، توفیق خیر عطا فرما، برائیوں سے بچا، گناہوں سے محفوظ کر دے، صغائر و کبائر کو بخش دے، ہم سب کے والدین کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما۔ الہی بیماروں کو شفا عطا کر دے، اس پاکیزہ ماہ پاک کا تقدس عطا فرما، اس کی فضیلتیں عطا فرما۔ الہی اس ماہ محرم الحرام سے کئی پاکیزہ تاریخیں منسلک ہیں، اے میرے رب ان سب تواریخ کے صدقات عطا فرما، پروردگار ان کا روحانی فیض عطا فرما۔ میرے رب الہی تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ الہی ان کے کاروبار میں، روزیوں میں، رزق حلال میں، مال و منال میں، عزت و وقار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، قرض داروں کو رہائی عطا فرما، جو ظلماً قید ہیں ان کی آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ میرے رب پروردگار اپنے فضل و عطا سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب ترین رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق، حسنین کریمین کے وسیلے سے غوث و خواجہ رضا تمام صحابہ کے توسل، ہماری دعاؤں کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔